بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ روم کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ کیا تھا، اور آج کے مجلس میں ہم انشاءاللہ آگے کی بقیہ آیات کا بھی ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ امید کہ آپ بغور سنیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید آپ کو ہم زحمت دیں گے اس کی لغات کی طرف، یعنی سورت کے آغاز سے جتنا ترجمہ ہوا ہے اس اعتبار سے ہم انشاءاللہ لغات آپ کو بتلائیں گے۔ سر دست آپ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ وَيَوْمَ یعنی اذکر یوم، اور اس دن کو یاد کرو جس دن مجرم نا امید ہو جائیں گے، افسوس کریں گے، اور اس دن کو یاد کرو جس دن قیامت قائم ہوں گی۔ یبلس المجرمون، مجرمین نا امید ہوں گے، اس لیے کہ اب ان کو سزا ملے گی، اور جب سزا ملیں گی تو ظاہر ہے کہ ماسبق زندگی سے مایوسی اختیار کریں گے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَاءَ شُفَعَاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی ان کے شریک جو ان کے لیے سفارشی بنے، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے شفعاء یعنی سفارشی۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور اس وقت وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے، اور کیا کہیں گے کہ وَاللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ ہم مشرک نہیں تھے اور ہم ان کی عبادت کرتے بھی نہیں تھے، یہ صراحتاً انکار کریں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن قیامت قائم ہوں گی، اس دن سب جدا جدا ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے۔ یومئذ یتفرقون، یعنی یومئذ تقوم الساعۃ یتفرقون، جس وقت قیامت برپا ہوگی یہ جدا جدا ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے۔ اب کون صحیح کون غلط ہے، اگلی آیت میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، سو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، سو وہ سبز باغات میں خوش رہیں گے، سو وہ سبز باغات میں خوش رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی جنت کے باغات۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری ذات کا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اور وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ آخرت کی ملاقات سے مراد قیامت کا وقوع، یعنی قیامت کے وقوع کو جھٹلایا۔ تو ان کے متعلق فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، سو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، سبحان اللہ ای سبحوا سبحان اللہ، تو سبحان فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، بس اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، بس اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے حمد ہے، پاکی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، عشیًا
سبحوا عشیا، اور اللہ کی پاکی بیان کیا کرو رات میں اور اس وقت جب تم ظہر کرتے ہو، اور اس وقت جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی ظہر کے موقع پر گویا کہ فجر بھی مراد لے لی اور آپ کے ظہر بھی مراد لے لی، عشاء بھی مراد لی، مغرب بھی مراد لی، تقریباً نمازیں آ چکی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے مزید فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ وہ ذات ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے۔ اللہ وہ ذات ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے یعنی شاداب کرتا ہے، اور زمین کو شاداب کرتا ہے اس کے خشکی کے بعد۔ بعد موتی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں یبس کا، خشکی، اس لیے کہ موت، زمین تو مرتی نہیں، زمین کا خشک ہونا اس کی موت ہے۔ تو قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور زمین کو شاداب کرتا ہے اس کے خشکی کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بارش برسا کر خشک زمین میں تری اور نمی پیدا کرتا ہے، اور پھر اس نمی اور تری والی زمین میں کسان بیج بوتا ہے، اور پھر وہ بیج اللہ کی طاقت اور قدرت سے پھٹتا ہے، اس میں سے کونپل نکلتی ہے اور پوری زمین ہری بھری ہوتی ہے، لہلانے لگتی ہے۔ ایسا ہی مومن کا حال ہے کہ تم جب دنیا میں تھے، دنیا سے قبر میں چلے گئے، تو قبر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ جیسے مردہ زمین سے اللہ دوبارہ ہریالی پیدا کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تم کو قبر سے دوبارہ نکالیں گے۔ تو گویا کہ یہ مثال ہے وقوع قیامت پر اور آخرت کے واقع ہونے پر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی توحیدی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، اور اللہ کی من آیاتہ ای من آیات قدرتہ، اور اللہ او توحیدہ، اور اللہ کی قدرتی اور توحیدی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، کہ اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم ایک انسان بن کر پھیلنے لگتے ہو، انسان بن کر پھیلنے لگتے ہو۔ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی مادہ منویہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اگر حقیقت پہ دیکھا جائے تو انسانی بدن میں مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے طاقت سے، اور طاقت آتی ہے غذا سے، اور غذا پیدا ہوتی ہے کھیت میں، جنگل میں، اور جنگل اور کھیت بہرحال مٹی ہے۔ تو گویا کہ انسان کے پیدائش کے اصل اور بنیاد مٹی ہے۔ تو جب مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ظاہری طور پر، تو تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مٹی کو اگر صحیح بنا کر استعمال کیا جائے تو کارآمد ہوں گی، ورنہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسا ہی تم نے اگر اللہ کے توحید کو جان کر اپنے آپ کو کارآمد بنایا تو ٹھیک ہے، ورنہ عام انسانوں کی طرح تم بھی پھرنے والے ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے بعد معاملہ نپٹا دیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی توحیدی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیدا کیا اس نے تمہارے لیے من انفسکم، تمہارے اپنے بدن سے، جان سے، ازواجن، جوڑے جوڑے، مرد عورت کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے ہی پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان بیویوں کے پاس سکون حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے بنایا تمہارے درمیان مودت یعنی محبت اور رحمت۔
میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے تو وہی محبت آگے چل کر رحمت کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ رحمت بعض لوگوں نے اولاد کو بھی قرار دیا ہے کہ محبت ہوں گی، میاں بیوی میں حسن تعلق ہوگا تو ملاقاتیں ہوں گی، اور اس ملاقات کی وجہ سے اللہ اولاد مقدر فرمائیں گے، تو گویا کہ اولاد رحمت ہوئی، اور اسی محبت کی وجہ سے اس لیے قرآن نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس واقعے میں جو اللہ نے بیان کی ہیں بہت سی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اللہ کی توحیدی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، اور اللہ کی توحیدی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنت والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف، تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف۔ انسان بھانت بھانت کی بولیاں بولتا ہے، اور انسان بدنی مختلف رنگت بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ ملکوں اور علاقوں کے اعتبار سے انسان کے رنگت ہے، بعض جگہ پر بہت کالے جیسے کوئلہ بالکل، اور بعض جگہ پر بہت گورے بالکل بھورے کی طرح، بعض جگہ پر مٹیالے رنگ، بعض جگہ پر ساولے رنگ، یہ سب اللہ کی عنایات ہیں۔ ہم رنگت کی، بدنی رنگت کی وجہ سے کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس جو قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے، وہ ہے جو تقوی شعار ہو، پرہیزگار ہو۔ صرف رنگت، بدنی رنگت کی بنیاد پر ہم کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے۔ رنگت بتا کر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ دیکھو، مادہ منویہ ایک پانی کا قطرہ ہے، لیکن اسی پانی کے قطرے سے ہم نے کتنے رنگت کے افراد پیدا کیے، تو ظاہر ہے کہ ہماری قدرت پر دلالت کرتا ہے اور ہماری قدرت کاملہ کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس لیے آگے کی آیت کا ٹکڑا اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک اس کے اندر، یعنی سے اختلاف الوان اور اختلاف السنہ کے اندر، لآیات، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، للعالمین، عالمین مت پڑھنا اس کو، للعالمین، عالمین، عالم کی جمع عالمین، ان کی وجہ سے آپ کے میں ضرور ہے کہ البتہ بے شک بہت سی نشانیاں اس معاملے میں جانکاروں کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی حقیقت اور ربوبیت کو جاننے والوں کے لیے اس میں بہت سی توحیدی نشانیاں ہیں۔ جو انسان عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ معمولی، یعنی ظاہری طور پر معمولی واقعے سے بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے، اور جس سے عبرت حاصل کرنا ہی نہیں ہے، صرف عذر ہی عذر کرنا ہے، تو اس کے لیے تو پوری کائنات ہی نعوذ باللہ بیکار ہے۔ ناچنا نہیں آتا تو آنگن ٹیڑھا، جب اس کو ناچنا نہیں آتا تو آنگن کا بہانہ کر رہا ہے، اور جب انسان کو ماننا ہے، جب گھنگرو پہن لیا تو آنگن کیا دیکھنا، روڈ کیا دیکھنا۔ ناچنے کا فن آتا ہے تو روڈ پہ ناچو یا آنگن میں ناچو، ایک ہی ہے، اس لیے کہ فن کا اظہار کرنا ہے۔ تو جس کو بات ماننی ہے وہ آزار پیش نہیں کیا کرتے، بلکہ ہمت اور طاقت کے ساتھ مان لیا کرتے ہیں۔ تو جس کو توحیدی نشانیاں ماننی تھی انہوں نے ہمت اور عظمت کے ساتھ توحیدی نشانیاں مان لی، اور جن کو نہیں ماننا تھا وہ عذر کرتے رہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی توحیدی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ منامکم باللیل والنہار، تمہارا سونا رات میں اور دن میں۔ دن میں سونا قیلولہ ہے، اور رات میں سونا حقیقی اعتبار سے راحت سکون کے لیے ہے۔ ہم انشاءاللہ لغات میں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور اس کی توحیدی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات میں، اور اگر ہم واو کو عاطفہ اور واو کو مستانفہ قرار دیتے ہیں تو آگے کی طرف اس کا اشارہ ہے وَالنَّهَارِ ابْتِغَاءَكُم مِّن فَضْلِهِ، اور دن میں تمہارا اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنا۔ فضل سے مراد یہاں پر روزی، دن میں اللہ کی مقدر کردہ روزی کو تلاش کرنا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس کے اندر البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے۔ بہت سی نشانیاں ہیں
سننے والوں کے لیے۔ یہاں تک ہم نے ان آیات کا ترجمہ کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ مجالس میں انشاءاللہ آئندہ کا آیت ترجمہ انشاءاللہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔